उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है, उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। ये 3 सीटें नेशनल असम्बली की और 1 सीट प्रोविंशियल असम्बली की है। जो 3 सीटें नेशनल असम्बली की है उसमें 154 इन्हें 154 लोधरा वाली सीट हमारा राना फराज साहब की वो एमएनए है जो सुप्रीम कोर्ट के पहले डिसीजन में 39 ज़िमने में इंक्लूड थे और उनका नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर के मुताबिक 25 जुलाई को भी एज अ पीटीआई एमएनए हो चुका था। बाकी 2 एमएनए साहिबान इन्हें 79 गुजरांवाला से एहसान विर्क साहब और इन्हें 81 बिलाल साहब गुजरांवाला से दोनों ने अपने एफिडेविट पीटीआई के हक में सबमिट कर दी थी। इनकी जो पिटीशंस है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि पिटीशनें पेंडिंग थी। हमारे कैंडिडेट, हमारे एमएनए साहिबान रेमेडीलेस हो जाएंगे। इस वक्त वो किसी पिटीशन फाइल के मूड नहीं हो सकता, उनके बिहाफ से पिटीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नहीं हो सकता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पिटीशनें पेंडिंग थी। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती कि वही पिटीशनों पे फैसले होते। इस स्टेज पे जबकि कंसोलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, रिजल्ट टैली हो चुके थे, रिजल्ट अनाउंस और नोटिफाई हो चुके थे, एमएनए साहिबान ने ओथ ले लिए थे, इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते हैं इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी है। इसी तरीके से कई साजिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई। पहली प्लान यही था कि इनसे निशान ले ले, ये सारे सीटें ख़त्म हो जाएंगी, नज़रिया ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को आवाम ने उस प्लान को नाकाम बनाया। फिर कोशिश की गई प्लान बी की तरह कि रिज़र्व सीटें इनको ना दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़र्व सीट में भी हम कामयाब हो गए। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। ये ऐसी रिकाउंटिंग हुई थी कि मैं आपको बताऊं, लोधरा में जिस वक्त नोटिफिकेशन हुआ और नोटिस आया कि इसकी रिकाउंटिंग करे, तो एक दिन के अंदर अंदर 4 घंटे रिकाउंटिंग करके 14,000 हमारे एमएनए साहब के 1,34,000 से वोट कम करके 1,20,000 पे लेके आए। इसी तरीके से बिलाल एजाज साहब की पहले सीटें थी, तो ये गुजरांवाला की पहली वाहिद सीट है जिसमें से 17,000 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर करा के किसी और कैंडिडेट के लिए मौका बनाया गया। हमें इस बात पे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देखते, इलेक्शन कमीशन के रोल को देखते। इलेक्शन कमीशन का रोल है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। अगर इलेक्शन कमीशन उसमें नाकाम हो जाता है और वो तेलों का हिफाजत नहीं कर पाता, तो हाई कोर्ट का फर्ज बनता है कि उसमें इंटरवेंशन करे। इस सरकमस्टांस पे इसको वापस करना हमें विदाउट रेमेडी छोड़ दिया गया। हम अपना स्ट्रगल फिर भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस पे हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। एक बात जरूर कहें कि अब एक्सटेंशन की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि चीफ जस्टिस आने वाले की फिलफोर नोटिफिकेशन की जाए। जो लोग अपनी गिरफ्त दूसरों को डिफीट करवा के मजबूत करते हैं और जो लोग एक्सटेंशनों की आड़ में ये सब कुछ करते हैं, उनको सबक लेने चाहिए बांग्लादेश से। बांग्लादेश में अवाम ने बोला है, खल्क़ खुदा को जब आप रोकेंगे तो खल्क़ खुदा बोल उठती है। इंशाअल्लाह ताला ये मौका है, खल्क़ खुदा बोलेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग पीटीआई के खिलाफ कंप्लेन कंस्पिरेसी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो सारे नाकाम होंगे। शिवली साहब। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अक्सर जो कानूनी पहलू था वो बैरिस्टर साहब हमारे चेयरमैन उन्होंने बता दिए आपको। देखें, अगर आप एक चीज़ का सिर्फ जिक्र करूं कि हम इसके खिलाफ रिव्यू फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जी। हमने ये देखा है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें जो हुआ वो पूरी कौम को पता है।
जिस तरह से हमारे उम्मीदवारों पे हमारी पार्टी का निशान ले लें, हर बहस बाहर तौर पे हर चीज़ में हमारे आगे रोड़े अटकाए गए। हम ये समझते हैं कि आज के फैसले के तनाजुर में कि जो 8 फरवरी को जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसका ये तसलसल है। ये अगर आप इसको हर डेवलपमेंट को देखें तो उसका मकसद यही है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो फॉर्म 45, फॉर्म 47 के जाल से बच के निकल गए हैं उनको किस तरह से घेरा जाए और उनके गिर्द कौन सा जाल बिछाया जाए कि उनको वहां से जो अंदर हैं उनको वहां से बाहर निकाला जाए और वो लोग जो कि अवाम जिनको रिजेक्ट कर चुकी है, जिसको कि हम फॉर्म 47 वाला, और उसमें से अक्सरियत इनकी बैठी हुई है, ये 17 सीटों वाले लोग हैं और इनकी जो एक आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी बनाई गई है वो बुनियादी तौर पे हर कानून, हर इखलाकी, हर तरह से वो जायज़ नहीं है और उसको एक मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी दिया हुआ मैंडेट वो अपनी ताकत के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसी पार्टीज को जिन्होंने कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखें कि जब ये इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के रिजल्ट्स में ताखीर हुई, उसके बाद जो नोटिफिकेशंस हुए उसमें भी बड़ी लैतो लाल से और बड़ी उससे अयारी का मजाहरा किया गया। उसके बाद जब ये अनाउंस भी हो गया तो तब भी चैन नहीं आया क्योंकि वो वाला हदफ हासिल नहीं कर सके जो कि हासिल करना चाहते थे। उसके बाद एक तो ट्रिब्यूनल्स बनने की बात हुई। जब इलेक्शन में जब डिस्प्यूट होता है तो ज़ाहिर ट्रिब्यूनल्स में आप जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स एक कानूनी उनकी आईनी हैसियत है कि जो भी तनाज़ा हो वहां पे वो हल होता है। आपने देख लिया कि जो लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस, चूंकि वहां पे ट्रिब्यूनल ज्यादा थे, बड़ा सूबा है, उसके ट्रिब्यूनल्स में जजेस की अपॉइंटमेंट पे एतराजात शुरू हो गए क्योंकि इनको अपने मर्जी के जजेस चाहिए थे। वो भी अभी तक चल रहा है और ट्रिब्यूनल्स अपने वो काम नहीं कर सके जो इनके मकसद के लिए वो बने थे, क्योंकि ये किसी सूरत में नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट अवाम ने दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सके, और उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में पिछले दिनों में जो कवानीन पास हुए उनका क्या मकसद था। सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व सीट्स हमारे लिए जो फैसला आ गया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया। और पार्लियामेंट कब इस्तेमाल होती है? पार्लियामेंट तब इस्तेमाल होती है जब उसमें जो असल अवाम के नुमाइंदे वो न बैठे हों और वो लोग बैठे हों जो कि लाए गए हों, उनको जो हारे हुए हैं उनको जिताया गया हो। तो इसलिए वो ऐसे फैसले करते हैं जिससे कि इस पार्लियामान का जो इज्जत तौकीर और जो उसका मकसद है वो भी खत्म हो जाता है और पार्लियामेंट महज एक रबर स्टैंप बन जाती है। क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने मसनूई तौर पे अपनी मेजॉरिटी की हुई है तो नेशनल असेंबली से भी वो निकाल लेते हैं और प्रोविजन ये अपने सेनेट से भी पास करा लेते हैं। ये जो खास तौर पे जो बिल अभी कानून में जो तरामीम की गई, ये तो एक अंधे को भी पता चलता है कि ये किस मकसद के लिए की गई हैं। पहले ट्रिब्यूनल्स में, फिर जो कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाना, ये सारी चीजें, और हम वो काम नहीं कर रहे। हम हालांकि अफेक्टेड पार्टी हैं, हमने कभी भी न जजेस के खिलाफ कोई ऐसी वो जुबान इस्तेमाल की है, न हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इदारे को मुतनाज़ा बनाया है। लेकिन यहां पे तो सेनेट के फ्लोर को भी इस्तेमाल किया गया जजेस की तौकीर को बेतौकीर करने की। आपने स्पीचेस देखी होंगी जिसके बाद माफिया भी मांगी गई। ये वो लोग हैं जो कि लाए इसी मकसद के लिए गए हैं, जिन्होंने बुनियादी तौर पे इस मुल्क में आईन को एक खिलवाड़ बनाना है, कानून को एक घर की लौंडी बनाना है। अब आप देखें जो कमिश्नर थे पिंडी के, उन्होंने क्या कहा था, वो आज किधर हैं? हम कौम पूछना चाहती है कि वो किधर गए, उन्होंने क्या कहा था, उसकी तहकीकात होनी चाहिए।
ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو, اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو ووٹ عوام نے دیا ہے, جن کینڈیڈیٹس کو, جس پارٹی کو, جو کہ ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے, عمران خان کو دیا ہے, اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ نہ ہو. جب یہ ہوگا تو پھر آئین بھی بے معنی ہو جائے گا, قانون بھی بے معنی ہو جائے گا. اور جب آپ ریکاؤنٹنگ, اب ہماری پارٹی کے کم از کم 60 کے قریب ہم نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں, پیٹیشنز دی ہیں, اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اس پہ کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ یہ آئے ہیں کیونکہ مقصد تھا سیٹیں کھینچنا, تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے اس میں قانون ٹوٹتا ہے, آئین ٹوٹتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, اس پہ ان کی میجورٹی 2/3 بنا دی جائے کہ اس کے بعد جو بھی یہ چاہیں, یہ نااہل ٹولہ, یہ کرپٹ ٹولہ جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے, پچھلے 40 سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. ملک کس حالت میں ہے آپ کو پتہ ہے. ان کو لوگوں کی نہ مہنگائی کی پرواہ ہے, نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے. یہ جو ہے تو صرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو سیاسی ہدف ہے, وہ سیاسی ہدف اچیو کرنے کا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ اس کے لیے نو ہولڈز بارڈ, کوئی بھی مطلب ہے آپ چیز کریں وہ جائز نہیں ہے. اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آئین ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. پارلیمنٹ تو اب برائے نام رہ گئی ہے. یہ تو ایک ایسی حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جس میں کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ اس ملک کا ہوگا کیا, جس میں کہ آئین کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو اس طرح سے اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہیں جو کہ بالکل اسپرٹ آف ڈیموکریسی, اسپرٹ آف لا, یہ سب چیزوں کے خلاف جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور ہم پوری جدوجہد کر بھی رہے ہیں, ہم نے کی بھی ہے. لیکن جہاں پہ کہ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بن جائے جس کا کام فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا ہے, وہ اگر اس سے قاصر ہو, اور الٹا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ 3 الیکشنز ہوئے, انٹرا پارٹی الیکشنز 3 الیکشنز ہوئے, اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا. بھائی وہ صحیح نہیں ہوا, ہمارا تو چھوٹا سا ایک وہ تھا, پروسیس تھا. آپ نے تو اربوں روپے اس قوم کے غریبوں کے لگا کر, اور آپ نے جو ہے تو ایک الیکشن منعقد کیا ہے, وہ بھی سپریم کورٹ کی ڈیسیژن پہ, بیکاز آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن کرانے کا. اب جب کرانا پڑا تو اس کے بعد جو آپ کے وہ ہیں سٹیپس ہیں جو آپ نے لیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بری طرح سے ناکام ہوا ہے اپنی یہ آئینی فرض کو نبھاتے ہوئے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے تھے کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس سوائے اپنی سیاسی جدوجہد کے, قانونی جنگ کے, ہم چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم اپنی جدوجہد قانون کے دائرے میں, آئین کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہتھیار ڈال دیں گے. ہماری جدوجہد جاری رہے گی, اور ہمارا کام ہے عوام کو باخبر رکھنا کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ووٹوں کے ساتھ, یہ ہو رہا ہے آپ کے مینڈیٹ کے ساتھ. کوئی عزت نہیں ہے, کوئی توقیر نہیں ہے آپ کے ووٹ کی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں کہ پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک سیکنڈ بلال صاحب ایک صرف بات ایڈ کروں گا کہ باقی تو سب کچھ کہا جا چکا ہوا ہے. ہم بسا اوقات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پرسن میں اپنا لیک آف ٹرسٹ کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں. بسا اوقات ہم نے بار بار کہا ہے, اور اس میں سپریم کورٹ کی ایک جسٹس گلزار صاحب کے انڈر 5 رکنی بینچ کی ایک ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے آپ کو خان صاحب کی معرفت کے تمام کیسز سے علیحدہ کریں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکے. تو ہم ونس اگین ایک ریٹریٹ کرنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ قاضی صاحب اپنے آپ کو ان تمام بینچز سے علیحدہ کریں جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ سن رہی ہیں. بلال صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ ایک افیکٹی ہیں اس کے, تو میں چاہوں گا کہ یہ 2-3 منٹ میں اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کریں. جی بلال صاحب بولیے. بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین
سب سے پہلے تو میں میڈیا سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم سب جو ہے آپ کے پاس تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد میں اس وقت پاکستان کی عوام کو صرف اور صرف اس میڈیا کے تھرو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو آج کا فیصلہ ہے، مجھے تو قائد صاحب سے پورے انصاف کی توقع تھی، لیکن قائد صاحب نے تو انصاف کے ساتھ کھلواڑ کر دیا۔ اور دوسری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ میرا مقصد ایم این اے بن کے اسمبلی میں آ کر ڈیسک بجانا نہیں تھا۔ میرا مقصد رجیم چینج کے بعد سے صرف ایک ہی مقصد تھا میرا کہ میں خان کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں۔ تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ تھا، ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس آخری دم تک رہوں گا۔ مجھے صرف اور صرف آج کے اس فیصلے پہ ایک چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ 1,17,000 ووٹر میرے حلقے کے، جن کی میں عظمت جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں شاید واحد ایم این اے ہوں اس اسمبلی میں تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ واپس لوٹ کر آؤں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس کو آج کے دن تک اپنے حلقے میں نہیں جانے دیا گیا۔ مجھے دکھ ہے ان 1,17,000 ووٹروں کی دن رات محنت کا، کاوشوں کا، جنہوں نے دن رات ایک کر کے صرف اور صرف عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا۔ اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ جس کے آج میں اور فراز نون شکار ہوئے، وہ نظریہ تھا کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت کا حصہ ہوں۔ میرے پہ میرے پارٹی لیڈران نے اعتماد کا اظہار کیا، میرے پہ عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا، اور میرے پہ جو اعتماد کا اظہار میرے حلقے کی عوام نے کیا تھا، میں نے ان کے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آخری سانس تک حق ادا کرتا رہوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ اور باقی میری کیونکہ جتنی بھی یہ پیچھے ایکسرسائز ہوئی ہے، میری بھی باتیں ہیں ملک صاحب، بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ میرے لیڈران بات کر چکے ہیں اس لیے میرا بولنا بنتا نہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو آپ بیتی میں بیان کر سکتا ہوں وہ اس کمرے میں موجود کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ میں واحد دوسرا ایم این اے تھا جو دوسری دفعہ ڈی سیٹ ہو رہا ہوں، لیکن یقین کریں ان کی ہر ایک حرکت کے بعد مجھے ایک نیا بوسٹر، ایک نیا حوصلہ، ایک نیا ہمت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ہی نہیں، اس وقت موجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دوبارہ ہر روز اس ملک کا بے سودہ اور اس ملک کا بے حال سسٹم نظام جو ہے ایک نیا انرجی کا انجیکشن، ایک نئی انرجی کی ڈرپ لگاتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں آئے گا تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرے پہ اس وقت آج کے دن تک 47 FIRs ہیں۔ میں سارے میڈیا کو پتا ہے کہ میں واحد ایم این اے ہوں کہ جو ابھی تک اپنے حلقہ، اپنا ضلع گجرانوالہ میں نہیں جا سکا۔ صرف مقصد کیا ہے ان کا کہ اس طرح کے حرکتیں کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کے ورکر، عمران خان کے ایم این ایز، ایم پی ایز عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک سیٹ کیا، ایسی ہزاروں بھی سیٹیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینٹر حضرات خان کی ذات سے اس پاکستان کی خاطر وار کے قربان کر دیں گے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ عامر صاحب ایک منٹ، عامر صاحب ایک منٹ۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک دو نکتے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ، نہیں میں یہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہماری جماعت ریکیوزل کی اپلیکیشن دے چکی ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور جو آپ کے جذبات اور احساسات ہماری پارٹی کی ایگزسٹنس کے حوالے سے ہے، وہ مختلف اوقات میں مختلف ججمنٹس اور مختلف کیسز سننے کے دوران آپ بالکل پوری قوم کے سامنے واضح کر چکے ہیں، اور آپ کے جو خیالات اور آپ کی جو اوپینین ہماری پارٹی کے بارے میں ہے، اس کے واضح ہونے کے بعد کیا یہ اخلاقاً، قانوناً کیا یہ مناسب ہے کہ اس کے بعد بھی آپ بیٹھ کے ہمارے کیسز کے بینچز میں ہمارے کیسز کو سنیں؟ تو ہم نے پھر بھی اور پھر فیصلے کریں، ہم نے پھر بھی قانون کے احترام کرتے ہوئے ریکیوزل کی اپلیکیشن فائل کی پارٹی کی طرف سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپلیکیشن وصول تک نہیں کی گئی اور وہ ویسے ہی واپس کر دی گئی، جیسے کوریئر سے گئی یا جیسے ہم نے دینے کی کوشش کی، وصول بھی نہیں کی۔ آپ ہم سے جب ہمارا بیٹ چھین لیتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلوں میں آبزرویشنز آپ دیتے ہیں، اس کے بعد یہ مناسب تھا، ججز یہ کرتے آئے ہیں، جس وقت اس قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے، اس قسم کا چیز واضح ہو جائے، ججز خود اپنے آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو تو یہ نوبت بھی نہیں لانی چاہیے تھی کہ ہمیں درخواست دینی پڑتی چیف جسٹس آف پاکستان پہ ریکیوزل کے حوالے سے، مگر آپ نے ہمیں مجبور کیا جب آپ اپنے آپ کو زبردستی ان بینچز کے ساتھ آپ نے اٹیچ کیا کہ ہم نے آپ کو لکھ کے دیا۔
مگر آپ نے اس کو وصول کرنے سے بھی آپ کے ادارے نے اور آپ لوگوں نے انکار کیا، نہیں لی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ نامناسب تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے تو پھر فیصلہ بھی شاید کچھ اور ہوتا. اور ہم یہ حق بجانے میں کہنے پہ، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، بار بار کہہ چکے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. یہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لینا چاہیے تھا. دوسرا نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ان لوگوں کے حلقوں میں ان کے جو ری کاؤنٹنگز تھیں، جہاں ان کو شامل بھی نہیں ہونے دیا گیا، جہاں آروز نے اس جگہ کو جہاں ری کاؤنٹنگز کی گئی بغیر نوٹسز دیے، ری کاؤنٹنگ کے لیے نوٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ہر امیدوار 18 امیدوار بھی ہیں تو ان کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہو. کوئی نوٹس نہیں ہے. اس کے بعد کارڈن کیا گیا پولیس کی مدد سے. اس کے بعد ہمارے ایم این ایز وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور ان کے اگر نمائندوں نے جانے کی کوشش کی، جو آپ کو پتا ہے الیکشن ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے، اگر اس نے بھی جانے کی کوشش کی گئی تو اس کو بائی فورس روکا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم پہ کیس کریں گے. پولیس نے نہیں جانے دیا. اس دوران مجھے یاد ہے کہ نہ صرف وہاں پہ ہم نے کوشش کی، یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بلال اعجاز صاحب تھے، دوسرے ایم این اے بھی میرے ساتھ تھے، میں خود الیکشن کمیشن کے آفس جس وقت وہاں پہ وہ ٹھپے لگ رہے تھے اور زبردستی غیر قانونی طور پہ وہ تھیلے کھولے جا رہے تھے، آئے یہ اور ہم 2-3 لوگ الیکشن کمیشن کے آفس گئے. سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پھر قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ جناب یہ غیر قانونی عمل ہو رہا ہے، ویڈیو شیئر کی سیکرٹری کے ساتھ. میں خود وہاں پہ موجود تھا کہ آپ کوئی ایکشن لیں، مگر نہیں لیا گیا. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ان آروز کو سزا ملے گی. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ان آروز کو سزا دیں گے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈی پی او کو نوکری سے فارغ کرواتے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈپٹی کمشنر کو نوکری سے فارغ کراتے. ہر وہ شخص کسی اردری سے لے کے اوپر تک جو وہ تھیلے زبردستی کھولنے اور ٹھپے لگانے میں وہ تھا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. ہم الیکشن کمیشن کو اس کا پورا حصہ دار سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری بنیاد جو رکھی گئی، یہ جو 2/3 دلانے کے حوالے سے، مینڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے، اس میں الیکشن کمیشن کو ہماری اپلیکیشنز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اتنا بڑا الیکشن کمیشن، اتنی بڑی تنخواہیں، اتنی مراعات، پورے 5 سال بعد ایک الیکشن. یہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی غیر قانونی حرکت ہو وہ کوئی ایکشن دے لیتے، کوئی ہلدے جلدے تو صحیح. یہ ہلے جلے بھی نہیں. آخری بات کروں گا، لیاقت چٹھا ہی سیڈ کہ پھانسی لگانی چاہیے. پتہ ہے نا آپ کو، یاد ہے آپ دوستوں کو، ایک آدمی کہتا ہے کہ 2 بندوں کو آپ پھانسی لگا دیں، جس میں وہ چیف جسٹس کا بھی ذکر کرتا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا بھی ذکر کرتا ہے. آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ کیوں نہیں عدالت میں پیش کرتے؟ کیوں نہیں اس سے انکوائری کرتے؟ کیوں وہ غائب ہے؟ اس کو پروڈیوس کریں، اس سے پوچھیں کہ اس نے اتنا بڑا الزام، ایک کمشنر لیول کا آدمی جو ہے، چیف جسٹس جیسے بڑے عہدے کے اوپر، چیف الیکشن کمیشن جیسے ذمہ دار آدمی کو اتنا بڑا الزام. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ بروٹیلٹی ہے، یہ بدماشی ہے، اور آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، عوام کو مجبور کر رہے ہیں. ایک فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے، اس کے خلاف لیجسلیشنز جو ہے وہ آپ کھڑی کر رہے ہیں، اور وہ لیجسلیشن سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ ہٹا دے گی تو کسی دوسرے طریقے سے یہ نامناسب ہے. میں پھر کہوں گا کہ اپنے ان اداؤں پہ، اپنے ان رویوں پہ، یہ جو ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈز ہیں، ان کے اوپر ان تمام اداروں کو ریویو کرنا چاہیے. مت انتشار، یہ لوگ کہتے ہیں نا انتشار ہوتا ہے غلط فیصلوں سے. ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، اور یہ فیصلہ تو جو بول رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں، ایک دن جس میں وہ نوٹیفیکیشن ڈیلے ہوگا، اس سے ہمیں آپ کی انٹینٹ کا پتہ لگے گا. میں صرف ایک بات کروں گا کہ میرے ساتھیوں نے بات کی، وکاس صاحب نے، سب نے، شبلی صاحب نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے، روف صاحب نے، کہ چیف صاحب آپ سب سے بڑی عدالت کے قاضی ہیں. آج تک آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں میں نہ کوئی انصاف ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ اس کے تقاضے پورے ہوئے ہیں. ان میں تعصب ہے، ذاتی اناد ہے، پسند ناپسند ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ بھاشن دیتے ہیں عدالت میں بیٹھ کر، ہم نے آپ کے کئی کیسز سنے ہیں کہ آپ بڑے اصولوں کی بات کرتے ہیں. اصول یہ بنتا تھا کہ جب آپ نے بلہ ہم سے چھینا، ہم سے اسپیشل سیٹ کے مقدمے میں آپ ہماری مخالفت میں تھے، آج پھر آپ نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا، اصول یہ بنتا ہے آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے. آج آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کہاں آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں؟ ہم آپ پہ عدم اعتماد کرتے ہیں.
पूरी कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि काजी साहब इमरान खान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के दर पे हैं, लेकिन अल्लाह अल हक का हर जगह पर फैसला हक का होता है, सच का होता है। खुदारा आप आज हैं, कल चले जाएंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा करते हैं कि हुकूमत नए आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करे, और अगर कोई इस तरह से 2/3 बनाने के बाद कोई एक्सटेंशन किसी की गई तो हम उसकी मज़ामत करेंगे, मुहासबा करेंगे, पूरे ज़ोर से उसको रोकेंगे। और साथ ही आखिरी बात, हमारे हाजी इम्तियाज़ MNA साहब, जिनका जुमे वाले दिन 9 तारीख के इजलास के लिए स्पीकर ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया, उनको असम्बली में इजलास के लिए हुकूमत ने पेश नहीं किया। अब झूठ बोला। अब 13 तारीख कल के लिए एविएशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया हुआ है, लेकिन उनको कल पेश नहीं किया जा रहा। ये इतना जुल्म और बर्बरियत है, ये जुल्म की स्याह रात है। आखिर एक दिन इंशाल्लाह इसका सुबह होनी है, सवेरा होना। और कल रात से 13 अगस्त की शाम जो पूरी कौम एक रैली मनाना चाहती है, आज़ादी की रैली, अपने जज्बात का इजहार करना चाहती है यौम पाकिस्तान के ऊपर, कल से पंजाब में फस्तायत, गुंडागर्दी, बर्बरियत का मुजाहरा पुलिस कर रही है। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, डोर नॉकिंग हो रही है। रात गए तक सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया कि क्या ये कौम अपनी यौम आज़ादी भी मनाए, 14 अगस्त भी ना मनाए। मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर अपने भाई बिलाल इजाज साहब को, अपने MNAs और MPs को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, और इनको ये इस चीज़ का इजहार करता हूँ कि हम सब पूरी पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ आपके साथ है, और इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। और आपके 1,17,000 वोटर्स ने जो आपको मैंडेट दिया, इंशाल्लाह वो मैंडेट इस असेंबली में जरूर बोलेगा, और आप अपने हल्के के तो क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पावर नहीं करवा सके कि वो डिप्टी कमिश्नर जो आपके डिटेंशन ऑर्डर जारी करते थे, जो आपके 16 MPO 3 MPO के ऑर्डर जारी करते थे, उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया, और उन्होंने ही आप लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों के बहाल हुए। उन्हीं लोगों के पास वो वोट की पर्चियां थी, तो क्या वो जिन्होंने इतना कुछ किया वो अमीन हो सकते हैं? और उनके ऊपर उनको आप पावर नहीं करवा सके, तो उनसे आपको कैसे इंसाफ मिल सकता है इलेक्शन कमीशन से, जिसने आपको 45 और 47 भी चेंज किया? देखो, वो इलेक्शन कमीशन पे हम बारहा कह चुके हैं, और यही ROs पे हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि ROs जुडिशरी से होने चाहिए थे रादर देन एग्जीक्यूटिव से। वो हमने डिसाइड कर लिया था, और हमने उनको ये मौक़िफ़ पहले से पेश कर दिया था। हमारा किसी RO पे कोई भी एतमाद नहीं था। अभी रिकाउंटिंग वाले प्रोसेस को भी आपको कहा, हम बहुत अभी मैंने जिक्र भी आपको कर लिया कि ये एक जो लोधरा वाली सीट है, विद इन 4 आवर्स उन्होंने ये लाखों वोट कहे कि हमने काउंट कर दिए, और टॉप पे लगा के 14,000 वोट 1,34,000 से कम करके 1,20,000 पे ले आए, और कहते हैं जी दूसरा कैंडिडेट हुआ है, और इलेक्शन कमीशन सोता रहा। इसलिए इलेक्शन कमीशन, हम बारहा कह चुके हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन पे कोई एतमाद नहीं है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी आपसे, खान साहब के भी आपसे, इनके खिलाफ रेफरेंसेस भी फाइल करेंगे, तो उस पर हमारा कोई गौर साहब ये बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जेल में और बाहर के मुल्क में इन्वेस्ट करने से कासिर हैं, और जिससे मुल्क का नुकसान और आम आदमी महंगाई में पिस रहा है, इससे आप थोड़ा सा क्या कहेंगे? तो आवाम सुनना चाहते हैं। देखो, आवाम के बारे में हम यही कह रहे हैं कि हमने कहा है कि हुकूमत फेल हो चुकी है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। ये हुकूमत अपने केसेस खत्म कराने में लगी हुई है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकती। बैरिस्टर साहब हाल ही में जस्टिस मसूर अली शाह का एक फैसला है, और उस फैसले में उन्होंने ये वाजे किया है PMLN के खिलाफ अगर फैसला आता है तो वो जजेस पर तनकीद करते हैं, आपके खिलाफ फैसला आता है तो आप कैसा चलता है? नहीं, देखे, जहाँ तक जजेस है, हमने जजेस को हद भी तनकीद नहीं बनाया। हमने एक मौके पर रखा हुआ, वो ये कि इस डिसीजन से हमें मायूसी हुई, और हम यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चाहिए था इसको लार्जर कैनवस में देखते कि बैकग्राउंड, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर आप उठा लें उसमें सारे फैक्ट्स का तस्करा नहीं हुआ है, इसलिए हमने किसी जजेस पे नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो हमारे MNAs ने तो पिटीशन नहीं फाइल करनी, अब तो टाइम बार्ड हो गई, ये तो पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट
کورٹ کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جو ٹریبیونل جا چکے ہوں سپریم کورٹ سبسیکوینٹ ایونٹس کو اکاؤنٹ فار کرتی ہیں اور ایسے کلوز کیسز کو ری اوپن نہیں کرتی، ڈائریکشن دے دیتی ہے ٹریبیونل کو کہ ری کاؤنٹنگ کا پہلے فیصلہ آپ کر لیں. اس لیے ہمارا یہ موقف ڈفرینٹ ہے. پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس گزشتہ ہفتے آپ نے پارلیمنٹ کے باہر بھی کہا کہ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے، اور ابھی بھی اس کا ذکر عامر صاحب نے کیا کہ ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ جلد یہ نوٹیفکیشن اور منصور علی شاہ جلدی آئیں. کل منصور علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو اسی حوالے سے میں نے ان سے پوچھا کہ ایک سیاسی جماعت آپ کے نوٹیفکیشن کے لیے آپ سے زیادہ وہ جلدی کی خواہش مند ہے، تو انہوں نے یہ بات واضح کی کہ قاضی فائز صاحب مکمل کنٹرول میں اور مجھے کوئی خواہش نہیں ہے نہ بھی ہو، یا پھر اس حوالے سے جلدی کا نوٹیفکیشن کا کسی قسم کا تعلق کسی بھی اس حوالے سے میرا ان سے نہیں ہے. جب ان کو خود منصور علی شاہ کو سوال کرنے کا تقریر تو نہ وہ دیکھیں ہم نے یہ کیا تھا کہ اس پہ ہم نے اسمبلی میں بات کی تھی، اسمبلی میں بات کی تھی، اور پرسوں جو ہمارے الائنس کا ہوا تھا ہم نے یہ موقف رکھ لیا تھا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک پرسپشن یہی ہے کہ آپ 2/3 میجارٹی حاصل کر رہے ہیں، آپ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، آپ 2/3 میجارٹی لے کر کے آپ پاور لینا چاہتے ہیں کہ آپ ججز کو بھی ٹرانسفر کرائیں. تو قاضی فائز صاحب کا ہم نے یہی کہا تھا کہ 87 days بیفور دی ریٹائرمنٹ آف بندیال صاحب کا ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور اسی حکومت نے، اسی وزیر قانون اور اسی پرائم منسٹر نے کیا تھا. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کر دیں تاکہ یہ میٹر ختم ہو جائے اور ساتھ اسی تقریر میں منصور علی شاہ صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس کے اوپر ہر صورت عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر ہمیں کوئی اور قانون بنانا چاہیے اور پھر اس کو دیکھ لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے، اس کے بعد اگر حکومت اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی تو قانونی طور پر ہم کیا آپشن؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد ہوگا. ہم نے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ مائنارٹی میں صحیح لیکن آپ چیف جسٹس سے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانا آپ کا بھی فرض ہے، اور سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ ضرور امپلیمنٹ کروائے گی. اس کے نوٹیفیکیشن ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں بھی کہا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور ہم نے جو آپ کو وہ کر دیا بتایا وہ یہ کہ پلان یہ تھا 8 فروری کے الیکشن کو چوری کرواؤ، پھر بھی یہی تھا ریزرو سیٹیں لے لیں. اب ریکاؤنٹنگ میں آپ نے وہ مقاصد حاصل کرو، تو ہم ان تینوں کے خلاف ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عوام کی جو ول ہے وہ پریویل کرے گا. آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی تو اس پر روشنی ڈالی گا. ایک تو اگر کسی کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو وہ حکومت کن بنیادوں پہ دے گی، اور آپ نے ابھی انصاف کا تذکرہ کیا کہ فیصلے من گھڑت ہو رہے ہیں. اگر بالفرض کسی کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو انصاف کو کہاں کھڑا دیکھیں اگلے دور میں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہ اختیار پارلیمان کو بھی ایون حاصل نہیں ہے کہ وہ جو بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ہے وہ چینج ہو. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بڑا اثر کرتا ہے اگر آپ ججز کو ایکسٹینشن دے دیں اور اس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں آؤ توسیع کرو. پہلے دن سے یہ واضح ہے کہ جج صاحبان سپریم کورٹ کے 65 پہ ہی ریٹائر ہوتے ہیں. ہم اس کے خلاف ہے کہ آپ ایکسٹینشن نہ دیں. وکلاء موومنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بھی یہی